بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 614 ملاحظہ فرمائیں۔ سردار نے میری بات کاٹ دی اور ہاتھ ہلا ہلا کے اپنے لوگوں سے کچھ کہنے لگا۔ ان سب نے نیزے، لاٹھیاں، سریے اٹھائے، ایک ساتھ نعرہ لگایا۔ غالباً سردار نے سوال کیا تھا کہ کیا میرے حکم پر تم ان قاتلوں پر ٹوٹ پڑو گے؟ ان سب نے ایک آواز میں اسے اپنی جان نثاری کا یقین دلایا تھا۔ صورتحال خطرناک ہو گئی تھی۔ اس کا واحد علاج یہ تھا کہ سردار کو یرغمال بنا لیا جائے۔ میں نے ایک دم اسے دبوچ کر اپنے سامنے کر لیا اور ریوالور کی نال اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ ان سے کہو واپس چلے جائیں، میں نے حکم دیا اور ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ میرے بائیں بازو کے حلقے میں سردار کی گردن پھنس کے رہ گئی تھی اور وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، لاتیں چلا رہا تھا، سانس لینے کی جد و جہد کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ کا اشارہ بہت واضح تھا۔ سردار نے بڑی مشکل سے کچھ کہا۔ اوپر اٹھے ہوئے تیز نیزے اور لاٹھیاں نیچے ہو گئے۔ پیچھے سے 18-20 سال کا لڑکا آگے بڑھا۔ اب پن بات کرے گا۔ اس نے قریب آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا آگے آ جاؤ۔ اس نے نزدیک آ کر کہا سردار کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا سردار سے کہو اپنے قبیلے کو واپس جانے کا حکم دے۔ سردار اپنا باپ ہوتی۔ اس نے عاجزی سے کہا اچھا تو تم سردار کے بیٹے ہو؟ غالب نے کہا تم حکم دو سب کو کہ واپس لوٹ جائیں، ورنہ ہم سردار کو مار ڈالیں گے، کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لڑکے نے بے بسی سے مجمع کی طرف دیکھا اور ہمارے احکامات کی ترجمانی کر دی۔ لوگ اسی طرح کھڑے رہے۔ ان کے پیچھے عورتیں اور بچوں کا ہجوم مسلسل رونے پیٹنے میں مصروف تھا۔ میری نظر کو ان 6 عورتوں کی تلاش تھی جن کو نورل نے بطور خاص ہماری میزبانی کے لیے منتخب کیا تھا اور جو اس کے قتل کی عینی شاہد بن چکی تھی، مگر وہ مجھے اس حلقہ غم گسارا میں دکھائی نہ دی۔ یہ باپ کا بات مانتی۔ لڑکے نے اپنی مجبوری بتائی۔ پھر اپنے باپ صاحب کو کہو کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور جرمانہ بھی دیں گے، مگر پہلے ان سب سے کہو کہ اپنے اپنے گھر جائیں، ورنہ ہم فائر کھول دیں گے اور بہت خون خرابہ ہوگا۔ لڑکا کچھ دیر میری صورت تکتا رہا، پھر بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنے والد محترم سے کچھ کہا۔ والد نے جان کنی کے عالم میں کچھ فرمایا۔ لڑکے نے اپنی رعایا سے پھر خطاب کیا اور ایک نعرہ لگایا، جس کے جواب میں سردار نے سر ہلا کے کہا کہ محاصرہ ختم کر دیا جائے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے بات ماننی شروع کر دی اور اپنے ساتھ وہ دونوں لاشیں بھی اٹھا کر لے گئے۔ اب میں نے سردار کو باعزت طور پر اندر تشریف لانے اور مذاکرات کے ذریعے معاملات طے کرنے کی پیشکش کی۔ اس کا بیٹا بطور مترجم شریک ہوا اور ہمارے درمیان کسی دشواری کے بغیر سمجھوتا ہو گیا۔ انہیں نورل صرف اس لیے عزیز تھا کہ وہ ان کے معاشی مفادات کا تحفظ کرتا تھا۔ نورل کے بغیر انہیں اقتصادی بحران کا خطرہ درپیش تھا اور وہ خود کو اتنا ہی غیر محفوظ سمجھتے تھے جتنا کوئی اندھا خود کو لاٹھی کے بغیر محسوس کرتا ہے۔ نازو نے بڑی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے تمام زیورات کی پوٹلی آگے بڑھا دی۔ نورل یہ سب چھین لینا چاہتا تھا۔ اس نے کل رات بھی چوری کرنی چاہی تھی۔ سردار کی آنکھیں خالص سونے کے ڈھیر کو دیکھ کر پھٹی رہ گئیں۔ اس نے اپنے ولی عہد کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ ولی عہد نے اسے نازو کی بات کا مطلب سمجھا دیا۔ باپ صاحب بولتی نورل چور نہیں ہوتی۔ سردار کے بیٹے نے کہا وہ چور بھی تھا اور ڈاکو بھی۔ میں نے برہمی سے کہا اس زیور کے لیے وہ ہماری جان لینا چاہتا تھا۔ سردار نے اپنے سپوت کی معرفت کہا آخر تم لوگوں کے پاس اتنا سونا کہاں سے آیا؟ میں نے جواب دیا تمہیں یہ سوال پوچھنے کا کوئی حق حاصل نہیں، یہ ہماری جائز ملکیت ہے۔ اس نے کہا تم اتنے امیر آدمی نہیں ہو، تم نے بھی یہ کسی سے چھینا ہوگا۔ میں نے غصے کو پی کر کہا اس بحث سے کیا حاصل ہوگا؟ آخر نورل کی موت سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم لوگ سمجھتے ہو کہ تمہارا نقصان ہوا ہے تو ہم یہ زیور تمہیں دے سکتے ہیں۔ ولی عہد نے ہماری فراخ دلانہ پیشکش سے سردار کو آگاہ کیا تو اس کی جذباتی کیفیت ایک دم بدل گئی۔ وہ نورل کی موت پر جتنا مغموم اور مشتعل نظر آتا تھا، اب اتنا ہی مطمئن اور مسرور نظر آنے لگا تھا۔ والد صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ سب تم کس کو دو گے؟ سارے قبیلے کو؟ میں نے کہا والد صاحب کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم یہ سب ان پر چھوڑتے ہیں، ان کی تقسیم وہ خود کریں، چاہیں تو سب اپنے پاس رکھیں۔ قبیلے کو محض حکم دیں کہ نورل کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ وہ گناہ گار اور دوزخی تھا۔ آدھا اپنے پاس رکھ کے باقی آدھا سب میں بانٹ دیں، یا انصاف اور مساوات کے اصولوں کی پاسبانی مطلوب ہو تو سب کو برابر حصہ دیں۔ ولی عہد نے جو صورت سے فاتر العقل لگتا تھا
میری بات پر کافی دیر غور کیا اور مطلب سمجھ لینے کے بعد والد صاحب کو متن کا خلاصہ پیش کیا۔ والد صاحب کی بتی سی نظر آنے لگی اور انہوں نے سونے کے ڈھیر کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ مہمانوں سے کہو کہ وہ بالکل فکر مند نہ ہوں، قبیلہ ہمارے، میں نے کہا۔ مجھے قبیلے کے نوجوانوں کا رویہ خاصا باغیانہ لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری حمایت کے جرم میں سردار کا تختہ الٹ جائے۔ یہ بات سمجھنا ولی عہد کے لیے دشوار ثابت ہوا کہ تختہ کیسے الٹا جاتا ہے، مگر اس کے والد صاحب کی ناقص عقل میں تو یہ بات ہی نہیں آئی کہ بغاوت کا علم کیوں اور کیسے بلند کیا جاتا ہے، اور سرداری کے منصب پر ان کی وفات حسرت آیات کے بعد ولی عہد کے سوا کوئی دوسرا شخص کیسے فائز ہو سکتا ہے۔ غالب نے کہا، یار ان کو سب سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نازو نے کہا، سردار کی ضمانت کافی ہے۔ میں نے کہا، میں ایک اندیشی کا اظہار کر رہا ہوں، ممکن ہے نوجوان سرکش خون میں اطاعت کا موروثی جذبہ کمزور پڑ گیا ہو، جیسا کہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ غلام بھی اب سر اٹھا کے سوال کرتے ہیں اور اختلاف کا حق مانگتے ہیں ساری دنیا میں۔ غالب نے کہا، دنیا کو گولی مارو، سردار سے صاف بات کرو کہ یہ جرمانہ ہی نہیں معاوضہ بھی ہے، وہ ہمیں باحفاظت یہاں سے نکالنے کا پابند ہوگا، اور اگر کسی قسم کی بد عہدی ہوئی تو عین ممکن ہے کہ قبیلے پر اس کے خاندان کی حکومت کا دور ختم ہو جائے اور رعایا جمہوری روایات کے مطابق اپنا سردار خود منتخب کر لے۔ جہاں بھی بادشاہت اور آمریت ہو وہاں حکمران موت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا عوام کے جمہوری شعور سے ڈرتے ہیں۔ نازو نے ایک عظیم فلسفیانہ حقیقت بیان کی۔ میں دنگ رہ گیا۔ نازو، یہ اچانک تمہارے وجود میں کس کی روح حلول کر گئی ہے؟ یہ تم بول رہی تھی؟ غالب نے کہا، پتہ نہیں کب کالج کی کسی تقریب میں کوئی تقریر کی ہوگی، اس کا ایک جملہ یاد رہ گیا۔ خلاف توقع نازو نے برا ماننے کی بجائے مسکرا کے کہا، ہاں، رات بھر جا کے تقریر یاد کی تھی، بڑی مشکل سے، اور پھر بھی عین وقت پر گڑبڑ ہو گئی تھی۔ کیا مخالفت میں بولنا تھا اور موافقت میں دلائل دے دیے تھے؟ نازو نے جھینپ کر کہا، کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اور غالب ہنسنے لگے۔ سردار اور ان کا ہونہار بیٹا ہمیں بے وقوفوں کی طرح دیکھتے رہے۔ ان کے لیے صورتحال میں لطیفے جیسی کوئی بات نہ تھی کہ ہم نے یکے بعد دیگرے 3 قتل کر ڈالے تھے اور پھر ہنسی خوشی سونے کا ایک ڈھیر جرمانے کے طور پر پیش کر دیا تھا، جبکہ ہمارے لیے کشتوں کے پشتے لگا کے لاشوں پر سے اپنا راستہ بنانا بھی مشکل نہ تھا۔ ہم ایسے مجرم ثابت ہوئے تھے کہ ہم نے جرم کی سزا بھی رضاکارانہ طور پر قبول کی تھی، وہ بھی خود اپنی عدالت کے فیصلے پر۔ آخرکار تمام تصفیہ طلب امور اتفاق رائے ہو گیا اور سردار نے ہم سے معاہدہ کر لیا کہ وہ ہمیں اس لانچ تک پہنچا دے گا جو نورل کی ملکیت تھی۔ ابا بولتی کہ ہم رات کو جاتی، کسی کو معلوم نہ ہوتی۔ ولی عہد نے کہا، یعنی ہم خاموشی سے وہ لانچ لے کر فرار ہو جائیں، قبیلے کو کچھ پتہ نہ چلے۔ میں نے کہا۔ اس نے اس بات نے سر کو جنبش دی۔ ہم آپ کو لے جاتی اور لانچ دکھاتی، لانچ چلاتی، واپس آتی۔ میں نے سر ہلا کے کہا، اللہ آپ کو جزا دیتی، مگر یہ بھی بتا دو کہ تم نے اور والد صاحب نے اس دولت کی تقسیم کے لیے کیا اصول وضع کیا ہے؟ مقتولین کے ورثاء کو بھی کچھ ملے گا یا نہیں؟ غالب نے کہا، آخر آپ کیوں فکر مند ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ حق اور انصاف کے معاملات پر غور مت فرمائیں، صرف اپنے بارے میں بات کریں۔ میں نے آ بھر کے کہا، تم مجھے خود گردی اور کمینگی سکھا رہے ہو، مجھے اپنے جیسا بنانا چاہتے ہو دوست؟ اس وقت یہ بقا کی جد و جہد ہے۔ غالب نے کہا، یا اصول اخلاق پر کوئی مذاکرہ یا سیمینار نہیں ہو سکتا۔ سردار سے مذاکرات ختم ہوئے تو صورتحال میں بڑی ڈرامائی تبدیلی رونما ہوئی۔ سردار نے پہلے تو ولی عہد کو زبانی ہدایات دے کر کہیں بھیجا، غالباً سونے کے زیورات کی پوٹلی کو چھپانے کے لیے اور عوامی جذبات کا رخ بدلنے کے لیے۔ سردار ایک کامیاب سیاست داں تھا اور اپنے ولی عہد کی تربیت اس طرح کر رہا تھا کہ بعد میں وہ عنان حکومت سنبھالے تو اتنا ہی با اختیار ہو جتنا صدر امریکہ ہوتا ہے۔ فرق صرف برسر اقتدار آنے کے طریقے کا تھا، لیکن سیاست کی بساط کے اصول وہی تھے۔ پیادے یہاں بھی آگے رہ کر مرتے تھے، وزیر سے سب تک شاہ کی حفاظت کرتے تھے اور شاہ کے لیے صرف مات تھی، موت نہیں۔ سردار نے بڑی عیاری سے اپنی رعایا کو یقین دلایا کہ نورل در حقیقت ایک شیطان تھا جس نے فرشتے کا روپ دھار لیا تھا۔ سردار پہلے بھی جانتا تھا کہ نورل کس طرح ان جاہل اور غریب انسانوں کی محنت، جان و مال اور عزت کی سودا گری سے اپنے حوض کے خزانے بھرتا ہے، مگر وہ خود اس کا شریک کار تھا۔ چنانچہ نورل کا کوئی جرم نہیں تھا، مگر وہ نہیں رہا تو سردار نے اس کی لاش پر سیاست کی، اسے بدترین اخلاقی مجرم ثابت کر دیا
اور اس کو قتل کرنے پر ہمیں غیبی نجات دہندہ کی حیثیت عطا کر دی۔ اس نے قبیلے کے لوگوں پر اپنی خطابت سے جادو کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب جو کچھ دیر پہلے ہماری جان کے در پہ تھے، ہماری عقیدت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہمارے ہاتھ چومنے لگے اور پیر پکڑنے لگے۔ گل اور نازو نے بھی یہ تماشائے حیرت بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ میں اور غالب سردار کی ساحری اور قبیلے والوں کی سادگی پر حیرانی اور افسوس کے جذبات کا شکار رہے۔ حالانکہ جو تماشا اس چھوٹے سے دور افتادہ نیم وحشی قبیلے میں ہوا تھا، وہی ترقی یافتہ مہذب اور بڑے ممالک کی سیاست میں بھی ہوتا تھا۔ نورل کے اخلاقی جرائم کی نوعیت ایسی تھی کہ اس کے لیے دنیاوی قوانین کے تحت دی جانے والی سخت ترین سزائیں بھی ناکافی تھیں، مگر ان دو نوجوانوں کا قصور اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ فرط جذبات میں وفاداری پر زندگی قربان کر بیٹھے تھے۔ اس کے باوجود انہیں کچھ نہ ملا، نہ کوئی شجاعت کا تمغہ، نہ وفاداری کا انعام، نہ ستائش اور نہ کوئی اعزاز۔ الٹا وہ مجرم کی حمایت کرنے والے ملعون اور بدبخت قرار دیے گئے۔ قبیلے کی روایات کے مطابق انہیں آخری رسوم سے محروم کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا اور زمین برابر کر کے اس جگہ ایک کانٹے دار پودا لگا دیا گیا جس کے پھل کو چھونے سے بھی خارش ہو جاتی تھی۔ یہ گویا ان کی روح کے بعد از مرگ آزار کا اہتمام تھا۔ نورل کے بغیر ان کا ایوان صدارت خالی خالی اور سونا محسوس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی بدرو اچانک کسی گوشے سے نمودار ہو جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے حالات پھر پلٹا کھائیں گے تو قبیلہ ہماری خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ قبیلے کے محکوم و مجبور لوگ انسان سے زیادہ کٹ پتلیاں تھے، جو نورل کے سردار کے ہمارے مافوق الفطرت طاقتوں کے اور سفلی قوتوں کے اشاروں پر چلتے تھے، اور ان کی اطاعت کے جذبات کا رخ ایک سمت سے دوسری سمت اور پھر پہلی سمت میں ہو سکتا تھا۔ شام تک ہم نے عجیب سی اعصابی بے کلی میں وقت گزارا۔ گل اور نازو سونے کی کوشش کرتی رہیں اور خاموش بیٹھی خلا میں گھورتی رہیں۔ میں اور غالب باری باری پہرا دیتے رہے اور کسی نامعلوم خطرے سے مقابلے کے لیے مستعد رہے۔ میرا دل سکون سے محروم تھا اور تحفظ کا وقتی احساس میرے اطمینان کو خود فریبی کی طرح لگتا تھا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے۔ کھانے کی خواہش کا اظہار کسی نے بھی نہیں کیا تھا، ورنہ وہاں سب کچھ میسر تھا۔ میں نے کہا، گل بانو، اتنی اداس کس لیے؟ وہ زبردستی مسکرائی۔ خوش ہونے کی بھی تو کوئی بات نہیں سکندر بھائی، خوشی کو تلاش کرنا پڑتا ہے، خوشی خیالوں کے سمندر کا موتی ہے۔ میں نے کہا، جیسے ہر سمندر میں ہر جگہ موتی نہیں ملتے، ایسے ہی سب خیال خوشی نہیں دیتے، مگر تم چاہو تو اداس کرنے والے خیالوں اور مایوسی کے سمندروں سے دور رہ سکتی ہو۔ صرف میں نہیں، ہم سب۔ مگر بات وہی ہے کہ گزرے ہوئے کل کو مت یاد کرو، آنے والے کل کے سنہرے سپنے دیکھو، خوش آئندہ مستقبل کی توقعات کا دامن امید سے اور امید کا یقین سے باندھو، خوبصورت خواب آنکھوں میں بسا لو، اور کل جب آنکھ کھلے اور تلخ حقیقت کا سامنا ہو۔ نازو نے کہا۔ غالب نے ہنس کے کہا، بابا کل اگر نصیب میں رونا ہے تو پھر کل روئیں گے، آج اسے رونی صورت بنا کے کیا ملے گا، آج کی جھوٹی ہنسی بھی بہتر ہے۔ میں نے کہا، نازو بی بی، چلو تم کچھ ثواب کماؤ، بزرگوں کی خدمت کرو، کافی بنا کے لاؤ۔ گل مسکرائی، یہ بزرگی کا دعویٰ کیوں، کافی تو ویسے بھی مل جاتی۔ غالب نے کہا، بڑے تو ہم ہیں تم دونوں سے، بس تمہارے بزرگ ہوئے۔ ایسے بزرگوں کی خدمت نہیں، اچھی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ نازو نے اٹھے بغیر کہا، کبھی مرد بن کے حکم چلاتے ہیں، کبھی بزرگ بن کے خدمت کراتے ہیں، چلو جاؤ خود اپنا کام کرو۔ کر لیں گے، تم کیا سمجھتی ہو ہم محتاج ہیں تمہارے؟ غالب نے اٹھتے ہوئے کہا، تمہیں کمپلیکس ہے، کمپلیکس تمہیں ہے، ہم تو کل بھی کسی کے سرتاج مجادی خدا وغیرہ ہوں گے، تم ہی رہو گی پاؤں کی جوتی، کنیز اور خادمہ۔ ہمارا کیا ہے بابا، 4 رکھ سکتے ہیں۔ غالب نے دوسرے کمرے سے کہا، ہاں ہاں رکھ لینا، مجھے کیا سناتے ہو، 4 کی غلامی کرنا، سب کے جوتے کھانا۔ نازو نے چلا کر کہا، ہر ایک کے ہوں 12 بچے تو 48 کو سنبھالنا۔ 48 کیوں، آپ سینچری ہوگی، تم کر سکتی ہو، آئی ہیں ہمارا مقابلہ کرنے۔ غالب نے بھی چلا کے جواب دیا۔ گل کو بے اختیار ہنسی آئی۔ اس سے پہلے کہ نازو مزید گل افشائی کرتی، غالب نے ایک چیخ ماری۔ میرا خیال تھا کہ اس کا ہاتھ جل گیا ہوگا یا کوئی ایسی ہی بات ہوگی۔ میرے ساتھ نازو نے بھی دوڑ لگائی، لیکن غالب مزے سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ یہ کیا حرکت فرمائی تھی؟ نازو نے کہا، ایک کاکروچ آ گیا تھا۔ غالب نے کہا، کاکروچ دیکھ کے ایسے چیخ مارتے ہیں؟ تو پھر کیسے چیخ مارتے ہیں؟ غالب بولا، ہم نے تو کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے چھپکلی دیکھ کے
ایسی چیخ کیوں ماری یا ویسی چیخ کیوں ماری، اور مجھے کاکروچ دیکھے بغیر بھی چیخ مارنے کا حق حاصل ہے۔ یوں اس نے ایک اور چیخ ماری۔ باہر سے کسی نے بد آواسی میں چلا کے کہا، کیا ہوتی، آپ کاہے کو چلاتی؟ میں نے واپس جا کے دیکھا تو سردار کا بیٹا کھڑا تھا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہم سمجھتی سانپ کاٹ لیتی، ہمارا باپ صاحب ادھر آتی۔ میں نے کہا، تمہارا باپ سانپ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ جھیم کر بولا، ہم پوچھتی آپ سردار کو دیکھتی؟ میں نے کہا، نہیں، وہ تمہارے پیچھے ہی گیا تھا، اس کے بعد سے نظر نہیں آیا۔ ہم بہت دیکھتی، کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ پریشانی سے سر ہلا کے بولا۔ نہ جانے کیوں مجھے شک ہوا کہ اس کی پریشانی مصنوعی اور بے سبب ہے۔ سردار کا 2-3 گھنٹے نظر نہ آنا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ تشویش کا شکار ہو جائے۔ وہ ادھر ادھر کہیں بھی جا سکتا تھا۔ جنگل دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور ابھی رات نہیں ہوئی تھی کہ اس کے بارے میں فکر کی جائے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے چلا گیا ہو۔ کام سے جاتی؟ وہ چونکا۔ ہاں، کیا سردار کبھی کسی کام سے نہیں جاتا؟ غالب نے کہا، ممکن ہے وہ ہمارے ہی کام سے گیا ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ نورل کی کشتی اپنی جگہ پر ہے یا نہیں۔ وہ مسکرانے لگا، آپ ٹھیک بولتی، وہ آپ کا کام کے لیے جاتی۔ اس کے جانے کے بعد غالب نے مجھے کافی کا مگ تھما کے کہا، یہ نوجوان آخر کیا ہے، حد سے زیادہ احمق یا یار؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اس کی بد آواسی دیکھی تم نے؟ وہ بہت خوفزدہ لگتا تھا، مگر خوف کو چھپانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ نازو نے کہا، بہت عجیب لگا مجھے اس کا رویہ۔ میں نے کہا، وہ نروس بھی تھا۔ رات کو وہ پھر ذرا سی دیر کے لیے نمودار ہوا تو پہلے سے بھی زیادہ گھبرایا ہوا اور پریشان حال تھا۔ میں نے کہا، آپ کے والد ماجد کا کچھ پتہ نشان ملا؟ اس نے کہا، نہیں۔ ہاں، وہ جنگل میں جاتی، اس کو سانپ کاٹتی۔ غالب بولا، کیا سردار کو سانپ نے کاٹ لیا؟ میں نے کہا، سانپ زہریلا تھا، سردار کی حالت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پھر کہا، نہیں، ہاں، ابھی ہم تم کو لے جاتی، تھوڑی دیر میں تم تیار ہوتی، ہم ابھی آتی۔ اس کا رویہ اتنا پراسرار اور مشکوک ہو گیا کہ میں فکر مند ہو گیا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی دبے پاؤں غائب ہو گیا۔ وہ ہمیں یہ بتانے آیا تھا کہ ہم تیار رہیں، مگر خود ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار نہ تھا جو میں نے اخلاقاً پوچھ لیے تھے۔ میرا مقصد نہ تفتیش تھا اور نہ مجھے سردار کی گمشدگی پر تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت تھی، مگر سردار کے بیٹے نے بلا ارادہ انکار اور پھر اقرار سے میرے شکوک کو تقویت پہنچائی۔ آخر یہ کیا چکر ہے؟ غالب کے ذہن میں بھی شاید وہی بات تھی جو میں سوچ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے سردار کو؟ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے، نازو نے کہا۔ سردار خیریت سے نہیں ہے؟ اس کا بیٹا ہم سے کیوں چھپا رہا ہے؟ کسی مملکت کے سربراہ، اہم سیاسی یا کاروباری شخصیت کی علالت کو بعض اوقات مصلحتاً چھپایا جاتا ہے۔ میں نے کہا، ملک کے اندر اور باہر کی صورتحال کو دیکھا جاتا ہے۔ موت کے اعلان سے بیشتر بھی انتظامی امور اور سیاسی لائے عمل طے کر لیے جاتے ہیں، مگر ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کی بیماری یا موت کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ یہ تو ولی عہد کے لیے خوشخبری ہے کہ عزرائیل کی مدد سے وہ سرداری کے منصب پر فائز ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ غالب نے کہا، اتنی کم عمری میں قسمت نے اسے مرتبہ اور اختیار بخش دیا، ورنہ باپ صاحب کا کیا تھا؟ 100 سال زندہ رہتی تو ولی عہد صاحب 80 سال میں تخت نشین ہوتی۔ بابا یا باپ صاحب سے پہلی سردار بننے کی حسرت دل میں لیے دنیا سے جاتی۔ نازو نے کہا، خیر، ہمیں کیا، ہمارے جانے کے بعد کچھ بھی ہو، کوئی بھی سردار بنے۔ غالب بولا، کہیں اس نے باپ صاحب کو قتل تو نہیں کر دیا؟ نازو نے اچانک کہا۔ میں نے کہا، یہ خیال تمہیں کیسے آیا مس نازو، اور کیوں؟ خیال پر تو کوئی قید نہیں، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا خیال بے سروپا اور بے بنیاد ہے۔ میں نے اسے اتفاق کیا۔ ولی عہد کے رویے کو دیکھتے ہوئے میں تمہارے خیال کو منطقی سوچ کا نتیجہ قرار دے سکتا ہوں۔ گل نے ڈر کے کہا، آخر بیٹا کیوں قتل کرے گا باپ کو؟ غالب ہنسنے لگا، تم بہت بولی ہو گل بانو، زر، زن اور زمین کے اسباب ہر دور اور ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے خود ایک سبب فراہم کر دیا تھا، وہ اتنا سونا تھا کہ اس کے لیے مہذب اور دولت مند بیٹے بھی خون کے رشتوں کا خون کر سکتے ہیں۔ گل نے سر ہلایا، شاید ایسا ہی ہو، لالچ کا یہ ہتھیار خود ہم نے اسے دیا تھا۔ نازو بولی، ہتھیار خود کسی کو قتل نہیں کرتا۔ غالب نے برہمی سے کہا، گولی انسان کی جان نہیں لیتی، انسان لیتا ہے، ارادہ اس کے ذہن میں جنم لیتا ہے، پھر اس کا ہاتھ ریوالور اٹھاتا ہے۔ میں نے کہا، کیا قبیلے والے اتنے بے وقوف ہیں کہ سردار کے قتل پر خاموش رہیں گے؟
اس کی موت کو طبی سمجھ کے قبول کر لیں گے، ولیعہد پر کوئی شک نہیں کرے گا، چھپانا تو ناممکن ہے۔ نازو بولی۔ کالم نے جھنجھلا کے کہا، یہ کس سلجھن اور بحث میں پڑ گئے ہیں ہم؟ نہ ہم اس قبیلے میں ہیں اور نہ ہمارا کوئی تعلق ان معاملات سے ہے۔ کچھ دیر میں ہم چلے جائیں گے اور سب بھول جائیں گے، پھر کیا فائدہ یہ سب سوچنے سے؟ ہمارے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ باخیر و عافیت یہاں سے نکل جائیں اور کلکتہ پہنچ جائیں، اور پھر ڈھاکہ۔ گل نے کہا۔ میں نے کہا، اور پھر لاہور۔ ہم سب کو اپنی منزل مراد کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ غالب نے کہا، شاد باد منزل مراد۔ ہاں، میرا وطن، میں نے سوچا، میرا گھر، میری محبت، ان سب کے سوا مجھے اب کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ دنیا کے بکھیڑے بہت لمبے ہیں، کاروباری حیات میں الجھاؤ بہت ہے اور فرصت زندگی بہت کم ہے۔ میری زندگی کا ہر لمحہ گزراں تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی سوچ، اپنی محبت کو اپنی استطاعت کی حد تک سمیٹ لوں۔ سارے جہاں کے درد کے لیے میرا جگر ہی کیوں، اور غم جہاں سے آگے فکرے دو جہاں ہے۔ کائنات کی لامحدود وسعت، ستاروں پر کمن ڈالنے کے لیے تو عمر خضر بھی کم ہے، مگر وہ جو میری تقدیر کا ستارہ ہے وہ مجھے بلاتا ہے۔ کوئی پکارو کہ ایک عمر ہونے کو آئی ہے، کہیں تو قافلہ صبح و شام رک جائے۔ میرے منتشر بے سمت خیالوں کا سفر یکلخت ختم ہو گیا۔ سردار کے بیٹے نے اندر آ کے کہا، ابھی سب چلتی۔ میں نے گل اور نازو کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے، چلیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ گل نے کہا، پوچھا اس لیے کہ شاید تمہیں تیاری کرنی ہو۔ کمر باندھے چلنے کو سب تیار بیٹھے ہیں۔ غالب نے اٹھ کے اپنی بیلٹ ٹائٹ کی۔ کیا ہم اسی لباس میں جائیں گے؟ میں نے سردار کے بیٹے سے سوال کیا۔ اس نے کچھ دیر سوچ کے نفی میں سر ہلایا۔ آپ امیر نظر آتی، راستے میں خطرہ ہوتی، کوئی لوٹ لیتی، ہم غریب کیسے نظر آتی؟ غالب نے کہا۔ ولیعہد نے ہمیں مفید مشوروں سے نوازا اور کہا کہ اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں اسی گھر میں ایسے کپڑے مل جائیں گے جن میں ہم اجنبی نہیں لگیں گے۔ چیف کیٹو۔ غالب نے کہا، کیا ہمیں یہ مشورہ دے رہا ہے کہ ہم بھی صرف منی لنگی کا فیشن اختیار کر لیں؟ منی لنگی؟ گل ہنسنے لگی۔ ہاں، لنگی کم سے کم ٹخنوں تک پہنچتی ہے، یہاں کمر سے شروع ہو کے گھٹنوں سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ غالب نے کہا، سنگل پیس سوٹ، کیا خرابی ہے اس میں؟ ٹارزن بھی تو ایسے ہی سوٹ پہنتا ہے اور بہت اسمارٹ نظر آتا ہے۔ نازو نے کہا۔ میں نے کہا، مگر غالب اور ٹارزن میں بہت فرق ہے۔ چلو، میں نہیں لوں گا منی لنگی، یہ بھی پہن سکتی ہیں یہاں کے فیشن کی منی ساری جس میں بلاؤز نہیں ہوتا۔ غالب نے کہا۔ نازو نے جیب کے کہا، فضول باتیں مت کرو۔ گل نے مسکرا کے اپنی ریشمی ساری کو دیکھا۔ اس کی جگہ سوتی ساری البتہ باندھی جا سکتی ہے، ہمیں چاند نکلنے سے پہلے نکل جانا چاہیے۔ میں نے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی اندھیرا ہوتی، ہمیں چوروں کی طرح تاریکی میں چھپ کر فرار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ غالب نے کہا۔ کیا ہر بات پر اختلاف بحث اور جرا کرنا لازمی ہے؟ نازو نے کہا۔ ہاں، آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے۔ غالب نے متانت سے کہا۔ میں نے کہا، اصولی طور پر یہ ٹھیک ہے، مگر عملاً ہمارے پاس ہر مسئلے پر غور کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے فوراً تیار ہو جاؤ۔ یہ فیصلہ خود کرو کہ ہمیں کیسا نظر آنا چاہیے، یہ میرا حکم ہے۔ 10 منٹ بعد سب اس حکم کی تعمیل کر چکے تھے اور ہمارے لیے اس حد تک اطمینان بخش ہو گئے تھے کہ سردار کے بیٹے نے ساریلا کی اطمینان کا اظہار کیا۔ ہمارا اسباب سفر 2 میلی چادروں کی گٹھری پر مشتمل رہ گیا تھا۔ یہ گٹھریاں میں نے اور غالب نے اٹھا رکھی تھی اور یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ ان گٹھریوں میں لاکھوں روپے نقد اور خطرناک اسلحہ ہوگا۔ ہم نے وہ کپڑے اوپر رکھ لیے تھے جو ابھی اتارے تھے۔ کلکتہ پہنچ کر ہم پھر معزز اور شریفانہ اولیا اختیار کر سکتے تھے۔ گل اور نازو کے پاس بھی چھوٹی چھوٹی گٹھریاں تھیں، مگر ان میں بسکٹ اور کچھ دوائیں۔ ہم نورل کے ویران گھر کے عقبی حصے کو عبور کر کے بستی کے باہر سے گزرے۔ سردار کا بیٹا آگے آگے تھا اور بہت تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ گل اور نازو کے لیے اس تیز رفتاری کا ساتھ دینا مشکل تھا، چنانچہ ہم بھی بار بار رکنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ ہم سب نے چپل پہن رکھے تھے اور ہمارے قافلہ سالار کا اصرار تھا کہ آواز پیدا نہ ہو۔ ایک بار تو اس نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہم چپل اتار کے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور اس کی طرح ننگے پیر چلیں، مگر گل اور نازو سے پہلے ہی میں نے اور غالب نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ سردار کا بیٹا اسی جنگل میں پلا بڑا تھا اور اس کی عمر گزری تھی اسی دشت کی سیاہی میں۔ اس کے پاؤں زمین کی سختی، کنکر، پتھر، گھاس پھونس اور کانٹوں کی چبھن کی عادی تھے اور اتنے سخت ہو چکے تھے کہ پیروں کے تلوے بالکل جوتوں کے سول بن گئے تھے۔
ہمارے پاؤں اس راستے پر 40 قدم چل کے لہو لوہان ہو جاتے۔ ان کیڑوں مکوڑوں سانپ بچھو کے کاٹنے کا خوف الگ تھا جو رات کے وقت جنگل میں آزادانہ پھر رہے تھے۔ قافلے کے لیڈر کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ اس نے کئی بار پاؤں زمین پر مارا اور جھٹکا اور کسی نامعلوم نظر نہ آنے والے کیڑے مکوڑے کو گالی دی جس سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اسے کسی چیز نے کاٹا ہوگا۔ جنگل بہت گھنا تھا اور اس میں راستہ تلاش کرنے میں ولی عہد کا تجربہ اور اس کی حیوانی جبلت کام آ رہی تھی۔ میری نظر کے سامنے چھوٹے بڑے درختوں کی تاریک دیوار کے سوا کچھ نہ تھا اور اندھیرے میں زمین پر کسی پگڈنڈی کے آثار بھی نظر نہ آتے تھے۔ ایک جگہ میں نے اس کو روکا، ذرا حصہ چلو، لڑکیاں پیچھے رہ گئی ہیں۔ اسے رک کر اپنا توازن ایک پاؤں پر قائم کیا اور دوسرے پیر کو ایڑی سے کوئی کانٹا نوچ لیا۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ اس کانٹے کی اذیت کو برداشت کرتے ہوئے چل رہا تھا۔ میں نے کہا، تم کو ڈر نہیں لگتا کہ کوئی زہریلا جانور کاٹ لے گا؟ اس نے دانت نکالے۔ سانپ کاٹتی، بچھو کاٹتی۔ سانپ بچھو کاٹتے رہتے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ وہ پھر چل پڑا۔ بہت کاٹتی، اب زہر اثر نہیں کرتی۔ میں نے کہا، یہاں زہریلے سانپ ہوتے ہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ بہت، ابھی ہم دیکھتی، تم کو دکھاتی۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں، بڑی مہربانی، تم خود ہی دیکھو، ہمیں مت دکھاؤ۔ سانپ آدمی سے ڈرتی، اس پر پاؤں رکھتی تو کاٹتی۔ وہ بولا، تم بچ کر چلتی۔ میں نے کہا، مجھے سانپ نظر آئے گا تو بچ کے چلوں گا نا۔ یہاں سانپ بغیر ہیڈ لائٹ کے پھرتے ہوں گے، اندھیرے میں کالا سانپ کون دیکھ سکتا ہے؟ اس نے ایک دم جھک کر ایک سانپ کی دم پکڑ لی اور اسے جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا۔ ہم دیکھتی۔ گل اور نازو نے ایک چیخ ماری۔